السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ حواس باختہ شاہ یرشلم کے لشکر میں پہنچ کے انہوں نے فی الفور شاہ یرشلم تک رسائی حاصل کرنے کا مدعا بیان کیا۔ شاہ یرشلم کا لشکر اگرچہ اپنی پیش قدمی کا آغاز کر چکا تھا، لیکن وہ بذات خود بلیس میں موجود تھا اور یرشلم سے آئے کچھ سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ شاہ یرشلم نے جنوبی مصر سے آنے والے سواروں کی استدعا پر انہیں فوراً حاضر ہونے کی اجازت فراہم کر دی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک سوار جو کہ مسلمان تھا نمائندہ بنا کر شاہ یرشلم کی ملاقات کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس نے شاہ یرشلم کے سامنے پہنچ کر اور 10 بدس ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شاہ یرشلم نرم لہجے میں گویا ہوا، سوار تم ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے کیوں متمنی تھے؟ نمائندے نے مؤدب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، علی جا، ہم 4 بھائی باہم مل کر جنوب میں تجارتی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ وہ دن قبل ہم اپنے کاروبار کے حوالے سے دریائے نیل پر گئے تو وہاں پر ہم نے ایک لشکر کو کشتیوں میں سوار ہو کر دریا پار کرتے ہوئے اور مغربی کنارے پر کشتیوں سے اترتے دیکھا۔ شاہ امرک نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا، کیا وہ مصری سپاہ کا لشکر تھا؟ نمائندے نے جواب میں کہا، علی جا، وہ مصری سپاہ کا لشکر ہرگز نہ تھا، بلکہ وہ دمشقی سپاہ کا لشکر تھا۔ شاہ یرشلم نے مزید تصدیق کے لیے سوال کیا، تم کیسے کہہ سکتے وہ دمشقی سپاہ کا لشکر ہے؟ نمائندے نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیا، علی جا، میں اہل دمشق کو بخوبی جانتا ہوں۔ 2 برس قبل جب وہ ہمارے ملک میں وارد ہوئے تھے تب ہم 4 بھائی تجارت کی غرض سے بلیس میں موجود تھے۔ وہاں ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ ہم ان کے سپاہ سالار شیرکو کو بھی پہچانتے ہیں، یہی وجہ ہے ہم گھبرا گئے۔ دشمن کا لشکر ہمارے ملک تک رسائی حاصل کر چکا ہے، لہذا ہم برق رفتاری کے ساتھ آپ کو اطلاع فراہم کرنے پہنچ گئے۔ ہم نے جو کچھ آپ کے گوش گزار کیا ہے وہ حرف بحرف سچ پر مبنی ہے۔ میں آپ کو اس جگہ لے جا سکتا ہوں جہاں اس نے دمشقی لشکر کو دریا عبور کرتے بچشم خود دیکھا ہے۔ شاہ امرک نے اس نمائندے کی 3 ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا اور نمائندے کو اپنے ہمراہ لے کر دریائے نیل کے کنارے جنوب کی جانب روانہ ہوا۔ شیرکو مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب گامزن تھا۔ وہ سست روی سے چل رہا تھا۔ اس نے کچھ سواروں کے ہراول دستے کو آگے روانہ کیا تھا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ ہراول دستے کے ان سواروں کو شمال سے جنوب کی جانب پیش قدمی کرتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے فی الفور اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا اور دمشقی لشکر کی راہ لی۔ ایک سوار نے شیرکو تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا، محترم سپاہ سالار، ہم نے ایک لشکر کو دریا کی دوسری جانب شمال سے جنوب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیرکو نے استفسار کیا، لشکر اس مقام سے کتنی دوری پر ہے؟ سوار نے بتایا، تقریباً 15 میل دور ہوگا۔ شیرکو نے استفسار کیا، اس لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ سوار نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے 8-10 ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے۔ شیرکو اس وقت اپنے خیمے کے سامنے براجمان تھا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ اس نے صلاح الدین اور امیر برگش کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب قریب بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑے کھول کر ان پر سوار ہو گئے اور برق رفتاری کے ساتھ شمال کی جانب بڑھنے لگے۔ شام اترنے والی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ 2-2.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں دوسرے کنارے پر دشمن کا لشکر دکھائی دیا۔ شیرکو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور انہی قدموں پر رک کر انتظار میں مصروف ہو گیا تاکہ لشکر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کی درست تعداد کا تخمینہ لگا سکے۔ صلاح الدین بھی دشمن کے لشکر کو گھور رہا تھا۔ شیرکو نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کی محویت کو توڑا اور استفسار کیا، صلاح الدین، یہ لشکر تمہارے خیال میں کس دشمن کا لشکر ہو سکتا ہے؟ صلاح الدین نے لشکر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، چچا زور، شاہ یرشلم کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ملک شاور کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین نے اس قدر یقین کے ساتھ کہا۔ شیرکو ورتا حیرت میں ڈوب گیا۔ ملک شاور اس قدر جرأت کا حامل نہیں، قاہرہ کو خیر آباد کہہ کر ہمارے توقع میں نکل کھڑا ہو، لیکن ہم نے روٹ میں تبدیلی کی تھی۔ اس کی اطلاع شاہ یرشلم تک کیسے پہنچی؟ اگر اسے ہماری آمد کی اطلاع موصول ہوتی تو وہ ہمیں بلیس کے مقام پر روکتا، ہمیں 40 میل کی دوری تک جنوب میں جانے کی اجازت کیوں دیتا؟ شیرکو کا اظہار خیال سن کر صلاح الدین گویا ہوا، آپ کا خیال درست ہے چچا حضور، لیکن ہم تو بلیس گئے ہی نہیں۔
عین ممکن ہے شاہ ارسلم ہمارے تعاقب میں بلیس پہنچا ہو، اسے وہیں سے ہماری جنوب کی جانب پیش قدمی کی اطلاع موصول ہوئی ہو۔ شیرکو نے قائل ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بات کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس نے دریا کی جانب متوجہ کرواتے ہوئے کہا، وہ دیکھو لشکر نے پیش قدمی روک دی، میرا خیال ہے اس نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا خیال کیا ہے۔ صلاح الدین نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، چچا حضور اس میں کوئی شک نہیں، یہ لشکر شاہ ارسلم کا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس مقام پر پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب غلط ہے۔ شیرکو نے صلاح الدین کی ذہانت آزمانے کے لیے کہا، صلاح الدین تم نے اتنی اہم بات کس وجہ کی بنا پر کی، اس کی تفصیل بیان کرو۔ صلاح الدین نے مہذب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، چچا حضور ہم نے جس مقام سے دریائے نیل عبور کیا ہے وہ اطفا کہلاتا ہے۔ حقیقت میں شاہ ارسلم کو اس مقام تک رسائی حاصل کرتے ہوئے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا ہم نے دریا عبور کرنے کے بعد کس جانب پیش قدمی کی ہے، اور اسے برق رفتاری کے ساتھ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے راستے کی رکاوٹ بننا چاہیے تھا۔ وہ یہاں سے پڑاؤ کرتے ہوئے ہمیں انجانے میں یہ موقع فراہم کر رہا ہے، ہم اس کی رسائی سے زیادہ دور ہو جائیں، اس لیے اس کی یہ حکمت عملی غلط ہے۔ شیرکو نے بھتیجے کی دانش مندی کو سراہتے ہوئے کہا، صلاح الدین شاباش۔ امیر برگش نے شیرکو کی تعریف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، صلاح الدین نے دانش مندی کے میدان میں ایسے ہی جھنڈے گاڑنے چاہیے، کیونکہ وہ اسدالدین شیرکو کا بھتیجا ہے اور نجم الدین ایوب کا برخودار ہے۔ یہ بات نہیں ہے، شیرکو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، درحقیقت سلطان نے صلاح الدین کی تربیت کی خود نگرانی فرمائی ہے اور صلاح الدین تربیت کے اس بھٹی سے کندن بن کے نکلا ہے۔ اس دوران صلاح الدین نے اچانک دریا کے پار نظر دوڑائی، چچا محترم شاہ ارسلم کا لشکر پھر حرکت میں آ گیا ہے۔ شیرکو امیر برگش نے بھی دریا کے اس پار دیکھا۔ شیرکو نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، تاریکی اپنے پر پھیلا رہی ہے، ہمیں واپس اپنے لشکر میں جلد از جلد پہنچ جانا چاہیے۔ اگرچہ دشمن کو ہماری پہچان نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں آگے پیچھے فاصلہ رکھ کر چلنا چاہیے۔ لہذا سب نے پہلے صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، اس کے بعد امیر برگش اور آخر میں شیرکو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ وہ آپس میں فاصلہ رکھتے ہوئے آگے پیچھے اپنے لشکر کی جانب جا رہے تھے، لہذا دریا کے دوسرے کنارے سے ان کو پہچانے جانے کا کوئی خدشہ نہ تھا، بلکہ وہ بذات خود دوسری جانب لشکر کی حرکت کو بخوبی نظارہ کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تاریکی کا راج ہو گیا، دوسرے کنارے پر متحرک سائے نظر آنے لگے۔ وہ تینوں دوبارہ اکٹھے ہو کر چلنے لگے اور اپنے گھوڑے سٹ پٹ دوڑا دیے۔ پڑاؤ میں پہنچ کر شیرکو نے امراء نوریہ کا اجلاس طلب کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سلطان دمشق کے جانثاروں، ہم ایک صحت مقصد کے لیے مصر آئے تھے۔ ہم نے ریگستان کے مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور اس صبر کا پھل ہمیں یہ ملا، ہم نہ صرف مصر کی حدود تک رسائی حاصل کر گئے بلکہ اس کے جنوب تک 40 میل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ اس دوران ہم محض قدرتی آفت یعنی ریگستانی طوفان کے علاوہ کسی اور مزاحمت کا شکار نہیں ہوئے۔ ہمیں جس لشکر کی اطلاع موصول ہوئی ہے وہ شاہ ارسلم ایمرک کا ہے، اسے کسی نہ کسی وساطت سے ہماری یہاں آمد کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ ہماری مزاحمت کے لیے فی الفور مصر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت وہ اگرچہ ہمارے قریب ہی موجود ہے، لیکن وہ ہمارے قریب ہوتے ہوئے بھی قریب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فی الحال اسے ہمارے پڑاؤ کا علم نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے اسے دریا عبور کرنا ہوگا۔ اس دوران ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ دشمن کی عددی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 10,000 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ سارے کا سارا لشکر شاہ ارسلم کا ہے، اس میں مصری لشکر بھی شامل ہے۔ اب آپ کیا صلاح دیتے ہیں؟ کیا ہم قاہرہ تک رسائی حاصل کرنے سے قبل کہیں رک کر دشمن کے وہ دریا عبور کرنے کے منتظر رہیں، یا پھر اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے قاہرہ کے مغربی حصے تک رسائی حاصل کر کے دشمن سے فیصلہ کن مارکہ انجام دیں؟ شیرکو جب اپنی بات کو اختتام پہنچا چکا تب عین الدولہ باروکی، جو حقیقت میں پس پردہ رہ کر شیرکو کی مخالفت میں پیش رہتا تھا، اس نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا، سالار معظم، ہم اس وقت چاروں طرف سے دشمن کے حصار میں ہیں،
آپ نے دشمن کی عددی تعداد کا تخمینہ 10,000 لگایا ہے، لیکن عین ممکن ہے اس کی عددی تعداد اس سے بڑھ کر ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے، قاہرہ سے جس قدر قریب سے انجام دی جائے گی دشمن کے لیے اتنی زیادہ سود مند ہوگی، کیونکہ اسے فوجی کمک دستیاب ہونے کا احتمال ہوگا، جبکہ ہمارے لیے یہ سہولت موجود نہیں۔ برکیف فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور ہم نے اس فیصلے کو محض عمل درآمد کرنا ہے۔ امیر برغت جو کہ شیرکو کی میت میں دشمن کا جائزہ لے کر آیا تھا، اس نے عین عبداللہ کی بےتکی باتوں پر طیش آیا۔ اس نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، ہم آپ کی جنگی حکمت عملی اور فوجی قیادت پر 100% اعتماد ہے۔ آپ جو فیصلہ درست سمجھتے ہیں وہ سر انجام دیں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ شیرکو بھی عین الدولہ کی لاجانی گفتگو پر اندر ہی اندر کھول رہا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کن انداز میں حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا، ہم رات کو اسی جگہ خیمہ زن رہیں گے کیونکہ دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے، اس لیے ہمیں محتاط اور باخبر رہنا ہوگا۔ اگر دشمن نے دریا عبور کر کے ہم پر شب خون مارنے کی جسارت کی تو ہم اسے عبرتناک سزا دیں گے، اور اگر رات کو اس نے کوئی کارروائی نہ کی تو صبح کے وقت ہم دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے قاہرہ کا رخ کریں گے۔ صاف ظاہر ہے دشمن جو کہ دریا کے مشرقی کنارے پر موجود ہے وہ ہمیں دیکھ کر دو کاموں میں سے ایک کام کرے گا، یا وہ دریا عبور کر کے ہم کو اپنے حملے کا نشانہ بنائے گا، یا پھر ہماری متوازی دریا کے دوسرے کنارے پر اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا۔ اس کے بعد وجود پذیر ہوگا۔ اس کا فیصلہ حالات اور وقت پر چھوڑتے ہیں۔ شیرکو نے اجلاس برخاست کر دیا اور پیرا سخت کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ نامعلوم رات کو شاہ یرشلم کو دمشقی لشکر کے پڑاؤ کا اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ برکیف دشمن نے رات کو شب خون نہ مارا۔ شیرکو ایسا بندوبست کر چکا تھا، اگر دشمن شب خون مارنے کی جسارت کرتا تو خود قرار واقعی نقصان سے دوچار ہوتا۔ رات بھر اگر دشمن کے شب خون مارنے کے خطرے کی تلوار سر پر لٹکتی رہی، لیکن رات پرسکون انداز میں بسر ہوگی۔ جب دن طلوع ہوا تو شیرکو یہ جان کر حیران ہوا کہ شاہ یرشلم دریا کے دوسرے کنارے اپنے لشکروں میں موجود ہے۔ اگرچہ رات کو 2 مرتبہ شیرکو کے علم میں لایا گیا دریا کے دوسرے کنارے پر دشمن کی نقل و حرکت کے آثار پائے جاتے ہیں، یہ اطلاع کے پیش نظر شیرکو نے پیرا مزید سخت کرنے کے علاوہ شب خون کے دفاع کے واضح سے مزید مزاحمت کو تقویت سے ہمکنار کر دیا۔ رات کو مارکا رائی کسی بھی حوصلے سے سود مند نہ تھی۔ رات کے وقت یا تو شب خون مارنے کی گنجائش تھی یا اس کے دفاع کی گنجائش تھی، اور شیرکو بذات خود دشمن پر شب خون مارنے کی حماقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں البتہ اس نے دشمن کے شب خون کے خلاف اپنا دفاع ٹھوس بنیادوں پر استوار کر دیا۔ شیرکو نے شاہ یرشلم کے لشکر کو دیکھتے ہی یہ حکمت عملی واضح کر دی، وہ بذات خود دریا عبور کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر دشمن سے یہ حماقت سرزد ہو گئی تو اس کی سختی کے ساتھ مزاحمت کی جائے گی۔ شیرکو کی یہ بھی حکمت عملی تھی، شاہ یرشلم کے ساتھ قاہرہ کے قریب و جوار میں 2 ہاتھ کیے جائیں۔ اگر مصری فوج بھی اس کی حمایت میں میدان جنگ میں کود پڑتی ہے تو بیک وقت دونوں افواج کے ساتھ فیصلہ کن مارکا رائی کرتے ہوئے ایک ہی جنگ کو فیصلہ کن بنایا جائے اور بار بار کی مارکا رائی سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ شیرکو کو یہ امید تھی وہ مصر اور یروشلم کے متحد لشکر کو اپنے محض 2000 سواروں کے بلبوتے پر عبرتناک شکست دے سکتا ہے۔ شیرکو کا لشکر ہر لمحے حالت تیاری میں تھا کیونکہ دشمن دریا کی مخالف کناروں پر موجود تھا، اس لیے لشکر اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کے لیے حکم کے انتظار میں تھا، لیکن نہ ہی شیرکو نے کوئی حکم دیا اور نہ ہی دشمن نے دریا عبور کرنے کی جسارت کی۔ شیرکو نے اپنے لشکر کو اس انداز سے وسعت پذیر کر دیا، وہ تعداد میں زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ غالباً شاہ یرشلم اسی جانسے میں آ گیا۔ اس نے دریا عبور کر کے حملہ آور ہونے کی جسارت نہ کی۔ تقریباً 2 سے زائد گھنٹے گزر چکے۔ دوسری جانب خاموشی کا راج تھا۔ اس کے بعد شیرکو نے اپنے لشکر کو اچانک شمال کی سمت پیش قدمی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ شیرکو جلد از جلد قاہرہ تک رسائی حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ دمشقی لشکر کو شمال کی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ کر شاہ یرشلم نے بھی اپنے لشکر کو قاہرہ کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔
اب صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ دریا کے مغربی کنارے پر دمشقی لشکر اور مشرقی کنارے پر یروشلم کا لشکر ایک دوسرے کے متوازی تقریباً ایک ہی رفتار سے پیش قدمی کرنے میں مصروف تھے۔ اس موقع پر اس امر کی وضاحت قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، ان کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ مصر کا دارالخلافہ قاہرہ دریائے نیل کی دائیں جانب دونوں کناروں پر واقع ہے اور دریائے نیل اس شہر کے وسط سے رواں دواں ہے۔ مشرقی حصہ دارالوزارت اور کسرے خلافت کے علاوہ قلعے کا حامل ہے، جبکہ مشرقی حصہ جیزہ کا حامل ہے جو کہ ایک اہم مقام ہے جس کے قریب و جوار میں دنیا کا عجوبہ ابو لہوال کا بت اور کہیں اہم احرام بھی واقع ہیں۔ لہذا دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے متوازی دریائے نیل کے دوسروں جانب پیش قدمی کرتے ہوئے قاہرہ تک رسائی حاصل کر گئے، تب اسدالدین شیرکو مغربی قاہرہ اور شاہ یروشلم ایمرک مشرقی قاہرہ میں موجود تھا۔ دونوں حریفوں کے درمیان دریائے نیل رواں تھا۔ شیرکو نے جیزہ میں پڑاؤ ڈال کر مغربی حصے پر دور دراز تک اپنا تسلط قائم کر لیا، جبکہ شاہ یروشلم نے فسطاس میں پڑاؤ ڈالا۔ فسطاس وہی شہر تھا جب فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں آباد ہوا تھا۔ آغاز میں یہ پہلے ایک مختصر سا شہر تھا، لیکن جب قاہرہ آباد ہوا تو فسطاس کے علاوہ دیگر 7 شہر قاہرہ کا حصہ بن گئے۔ واضح رہے اسدالدین شیرکو جب پہلی مرتبہ مصر میں آمد ہوئی تھی تب وہ فسطاس میں ہی قیام پذیر ہوا تھا۔ اعظم مصر غالباً خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور وہ اس کے اراکین سلطنت کی نااہلی کا یہ عالم تھا۔ پہلے دمشقی لشکر مصری سرحد پار کر کے جنوب میں 40 میل تک پیش قدمی کرتا ہوا اطفا جا پہنچا اور اعظم اس کے حواریوں کو خبر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد شاہ یروشلم ایمرک بھی یروشلم سے پیش قدمی کرتا ہوا مصر آن پہنچا، لیکن مصری اعظم اور اس کے شریک اقتدار اب بھی لا علم ہی رہے۔ اس کے بعد جب دمشقی اور یروشلم کے لشکر دونوں دریا کے مخالفت کناروں پر ایک دوسرے کے ساتھ مارکا رائی کے لیے پر تولنے لگے تو ملک شاور اعظم اور اس کے حواریوں کو یہ اطلاع موصول ہوئی، دریا کے کنارے 2 لشکر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ملک شاور اس حوالے سے مزید سن گن لینے کے لیے باہر جانے کے لیے پل ٹول ہی رہا تھا، اسے یہ اطلاع بہم پہنچائے گی۔ دریا کے مشرقی کنارے پر شاہ ایمرک کا لشکر صف آ رہا ہے۔ یہ سن کر ملک شاور کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے چند اراکین سلطنت اپنے ہمراہ لیے اور برق رفتاری کے ساتھ شاہ یروشلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شاہ یروشلم ملک شاور کو دیکھ کر غصے سے سیخ پا ہو گیا۔ ہم مصر کے اعظم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اگر آپ کی جاگ کھل گئی تو آئیے تشریف رکھیں، یہ تو ہمارے علم میں تھا۔ مصر کا خاتمی خلیفہ کا کاروبار سلطنت اس قدر لا تعلق اور بے پرواہ ہے، اس وقت تک اس کے کانوں پر جوں نہ ریں گی جب تک کوئی مصر پر اپنا تسلط قائم کر کے کسر خلافت کو نظر آتش نہ کر دے۔ لیکن اب یہ راز کھل ہی گیا۔ مصر کے اعظم بے خبری اور لا تعلقی میں اپنے خلیفہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ حریف لشکر پیش قدمی کرتا ہوا 40 میل تک ان کے علاقے میں جا پہنچا۔ اس کے بعد ان کا دوست مصر کی دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اور کھوج لگاتے ہوئے اطفا جا پہنچا اور اب اس کا پیچھا کرتے ہوئے قاہرہ پہنچ چکا تھا، لیکن وزیراعظم مصر اور اس کے عمائدین سلطنت کی بے خبری کا یہ عالم ہے، وہ ہنوز غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ملک شاور گڑ گڑانے لگا۔ شاہ معظم میں دشمن کی آمد سے باخبر تھا، لیکن آپ کے علم میں ہے مصر تنے تنہا اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے ہم نے آپ سے مدد کے حصول کے لیے سفارتی وفد آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ شاہ یروشلم تذلیل امیز لہجے میں گویا ہوا، سفاری وفد روانہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں تم دارالوزارت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور دشمن تمہارے ملک کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے۔ ملک شاور نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، شاہ معظم میں اپنی غلطی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اب فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ یروشلم نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب بھی دمشقی لشکر کا سپہ سالار اسدالدین شیرکو ہی ہے، ہم یہی توقع کر رہے تھے۔ شیرکو دریا عبور کر کے ہمیں اپنے حملے کا نشانہ بنائے گا، لیکن اس نے اطفا سے اس مقام تک اس قدر بے نیازی کے ساتھ پیش قدمی کی جیسے اسے ہماری موجودگی کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔
اس نے مغربی کنارے پر کافی زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ملک شاور کے اوسان خطا ہو گئے۔ شیرکوہ کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ شاہ یروشلم گویا ہوا غالباً اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔